علیکم، میں امداد سمرو۔ نیا دبئی پلان ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی، وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش میثاق معیشت کی۔ عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں، سب سے بڑا سوال ہے۔ اور جج صاحب اسلام آباد کے جنہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت دے دی اور ضمانت کے فیصلے میں ایک طرح سے عمران خان صاحب کو بری کر دیا، تو وہ جج صاحب کون ہیں، ان کا تعلق کس جماعت سے رہا ہے، بڑا دلچسپ صورتحال بن گئی ہے۔ کل میں نے یہ بات اپنے ویلاگ میں سوال تو اٹھایا تھا کہ یہ فیصلہ ضمانت کا ہے اور انہوں نے بری کر دیا عمران خان صاحب کو ایک طرح سے، اور یہ تک فیصلے میں لکھ دیا کہ 9 مئی کے واقعات پر عمران خان صاحب پر مقدمات کر کے عمران خان صاحب کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو جج صاحب کا تعلق کس جماعت سے ہے، کھوج لگا کر باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا فیصلہ، کہتے ہیں جج نہیں فیصلے بولتے ہیں، لیکن یہاں جج بول رہے تھے، فیصلے نہیں بول رہے، فیصلہ نہیں بول رہا۔ تو بہرحال اچھا، اب دبئی پلان پاکستان کی سیاست میں کبھی لندن پلان، کبھی دبئی پلان، کبھی کوئی پلان، کبھی کوئی پلان بن رہا ہوتا ہے، لیکن چلتا وہ ہے جو سیاسی پلان ہوتا ہے، اصل سیاسی۔ باقی پلان آتے ہیں، جس طرح پروجیکٹ عمران خان صاحب میں آئے، اقتدار ملا، ایک خطرناک ترین ڈکٹیٹر کی طرح انہوں نے حکومت چلائی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا سب کے سامنے ہے۔ 20 سالہ منصوبہ تھا، پونے 4 سال میں لپیٹ کے اگلوں نے گھر پکڑا دیا کہ جی پکڑو اپنا۔ پھر جن کا تھا ان سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا، ظاہر ہے فوج کا۔ آصف زرداری اور نواز شریف نے جو منصوبہ بنایا، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی لوگوں نے، وہ ان کے 20 سالہ منصوبے پر پڑ گیا بھاری۔ تو بھاڑی زندگی میں ویسے بزدل کو کہتے ہیں، بھاری پڑ گیا، وہ میرا لفظ رڑے نکل گیا تھا، تو وہ ان پر پڑ گیا بھاری، اور وہ اب ان سے جان چھڑاتے رہے، چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صاحب جان نہیں چھوڑ رہے عمران خان صاحب۔ تو جو پلان ہوتا ہے، وہ جو دیرپا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو سیاسی ہوتا ہے، جو سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی اپروچ کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ لندن پلان ماضی میں بنا تھا 2014 میں، نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے۔ طاہر القادری نے دھرنا دینا تھا، عمران خان نے دھرنا دینا تھا، قادری صاحب وہاں پر آئے، وہاں سے آ رہے تھے، اور اس تحریک کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا، سب کے سامنے ہے، 14 لاشیں گرائی گئیں، اور لاشیں گرا کر حکومت کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی حکومت میں اور پیپلز میں تو یہ ظاہر ہے حکومتیں تھیں تو اپنے خلاف کس طرح اس معاملے کو آگے جانے دیتی، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت بنی، جنہوں نے اقامے کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو باہر نکلوا کر اقتدار لیا، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ شریف فیملی، نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، ان کی گردن ان کے ہاتھ سے چھوٹے، یہاں تک کہ رانا ثناءاللہ صاحب پر مقدمہ بنا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہیروئن کا۔ تو اگر وہ کام جو تھا، جو اپنا ماڈل ٹاؤن والا، وہ اگر واقعتاً اس وقت کی حکومت نے کیا ہوتا، تو پھر تو وہ اس سے بڑا مقدمہ کوئی نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کے اوپر تو تھا ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتا تھا۔ پوری کابینہ پر FIR تھی، اس میں چودھری نثار بھی تھے۔ تو عمران خان صاحب نے اقتدار میں آ کر اس مقدمے کو پوچھا تک نہیں، یہاں تک کہ طاہر القادری صاحب بعد میں چیختے رہے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ آگے ہیں، اور آپ کے دور میں وہ پولیس افسروں کو پروموشن مل رہے ہیں جو اس میں ملوث تھے، جن کے اوپر الزام تھا، تو ظاہر ہے وہ کہیں اور سے استعمال ہوئے ہوں گے نا، جس طرح مردہ بھٹو کی شہادت ہوئی، جس طرح ان کو قتل کیا گیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے۔ تو سیاسی چالیں، سیاسی یہ معاملات جو ہوتے ہیں، وہ کہیں اور کسی اور طرح چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو سازشیں ہوتی ہیں ان کی شکل کوئی اور ہوتی ہے، مردہ بھٹو کے قتل کی، یا پھر یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا 17 جون کا سانحہ، اب وہ سازشیں تھیں اس وقت کی حکومت کے خلاف کروا کر سیاسی طور پر ایک ایندھن فراہم کرنا۔ تو اسی طرح جو سیاسی پلان ہوتے ہیں وہ ذرا کچھ اور ہوتے ہیں، یہ والے پلان ہوتے ہیں، پھر دھرنے ہو گئے، آپ نے دیکھا 126 دن کے دھرنے، اس میں طاہر القادری صاحب تو جو ہے وہ پھر بیچ میں تھکار کر وہ اٹھ کر آ گئے، اور عمران خان صاحب بیٹھے رہے۔ پھر APS ہونے کے بعد، APS کا سانحہ ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے بھی وہ دھرنا ختم کیا تھا۔
تو وہ پلان تھا لندن پلان اوریجنلی، اس میں مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت بھی تھی، طاہر القادری صاحب بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، حصہ تھے، اور یہ منصوبہ تھا کہ اس طرح کر کے ہم اس حکومت کو ختم کریں گے، نہیں کر سکے تھے کیونکہ پھر اس کے اوپر بھاری پڑ گیا تھا سیاسی پلان، جو پھر آصف زرداری نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ، ہم بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح دھرنے والے حکومت ختم کرتے ہیں۔ اب لندن پلان جو تھا وہ اس طرح کا، وہ تو سازشی پلان تھا، تو وہ تو ہو گیا ناکام۔ عمران خان صاحب آ گئے، ایک اور پروجیکٹ تھا، ظاہر ہے وہ بھی کوئی سیاسی پروجیکٹ نہیں تھا، وہ بھی پونے 4 سالوں میں لپیٹا گیا۔ اب جو پلان بن رہے ہیں دبئی پلان کے نام سے، وہ سیاسی پلان ہے، یہ بالکل اسی طرح کے پلان ہیں جس طرح کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور نواز شریف صاحب نے جلاوطنی میں بنائے تھے، اور جن کا جو تھا وہ نتیجہ میثاق جمہوریت کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ اور آج پھر جو میثاق جمہوریت کو تانا بنا کر پیش کرتے تھے جو سیاسی جماعتیں کہ یہ 2 جماعتوں کے درمیان ڈیل ہے اقتدار کی، باریاں لینے کی، وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میثاق جمہوریت پر اور اس طرح کا کوئی اور معاہدہ بھی ہونا چاہیے۔ تو خبر یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ پرسوں دبئی چلے گئے، نواز شریف صاحب کا پتہ نہیں ہے کدھر ہے، کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں ابھی تک، پھر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں صاحب وایا دبئی جو ہے وہ لندن واپس جائیں گے، پھر خبر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ ظاہر ہے وہ کچھ ہفتے 16 ستمبر سے پہلے ختم نہیں ہوتے، یعنی چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کچھ ہفتے اختتام پذیر نہیں ہوں گے، ریٹائرمنٹ تک جو ہے وہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، میاں صاحب باہر رہیں گے۔ لیکن اتنے خفیہ ہو کر، خاموش ہو کر، پراسرار، نہ بیان، نہ تصویر، نہ شکل، کچھ بھی نہیں، نہ ایکٹیویٹیز کا پتہ، بس ایویں ہی کہیں نہ کہیں سے کسی سورسز سے خبر دلوائی جاتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے دبئی میں جو ہے وہاں کے شاہی خاندان کے اہم افراد سے ملاقاتیں کی، نواز شریف صاحب نے سعودی عرب میں شاہی خاندان کے اہم افراد سے ملاقاتیں کی ہوں گی ظاہر ہے، لیکن ایکٹیویٹی میڈیا پر نہیں ہے، یا اس کا کوئی پراپر ہوتا ہے نا ایک تصویر، شکل، کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب اور اپنا UAE میں بادشاہ آتے ہیں تو وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح، لیکن اگر بادشاہوں سے ملنا ہے تو پھر وہ اس میں تو کوئی اس کی وہ جو ہوتا ہے نا نمائش کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس کی خبر چایا کرنے کی، لیکن بہرحال پراسراریت ہے، تو اس پراسراریت کے دوران ہی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ اب یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ ہیں، وہ بھی پراسرار طور پر خاموش ہیں، حالانکہ موقع ہے، وقت ہے پاکستان میں آ کے سیاست کرنے کا، اپنے جھنڈے گاڑنے کا، لیکن پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا دبئی پلان کی، پچھلے مہینے بھی یہی ہوا، آصف زرداری صاحب دبئی تھے، نواز شریف صاحب پہنچے تو زرداری صاحب یہاں سے چلے گئے، بلاول بھٹو کو بلایا گیا، مریم نواز کو بلایا گیا، اور اس کے بعد یہاں سے طرح طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جی پاور شیئرنگ فارمولہ نگران حکومت میں طے ہو گیا، اور نگران حکومت کے لیے اگلی حکومت کا بھی طے ہو گیا، نواز شریف وزیر اعظم، آصف زرداری صدر۔ بھائی عقل کو ہاتھ مارو، الیکشن سے پہلے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دنیا کی اس طرح جب تک الیکشن الائنس نہ کر لیں تب تک اس طرح کا فارمولہ نہیں بناتے۔ یہ طے ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی، ایڈجسٹمنٹ کہیں نہ کہیں کوئی لوکل لیول پر کوئی بڑے محدود پیمانے پر ہو تو ہو، الیکشن الائنس نہیں ہوگا، جس کو شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو جب پیدا ہوا تھا تبھی کہہ رہا تھا کہ PDM بنے گا اور پھر PDM کی جماعتیں آپس میں لڑ مریں گی۔ وہ بھئی الیکشن ہونا ہے تو یہ ساری جماعتوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جا کے الیکشن لڑنا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب مذہبی لوگوں کا ووٹ لیتے ہیں، پیپلز پارٹی اتحادی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا وہ ووٹر نہیں ہے، نواز شریف کا ووٹ پنجاب میں اینٹی بھٹو ووٹ ہے، پیپلز پارٹی اینٹی نواز ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، ANP اور JUI وہاں پر خیبر پختونخوا میں آپس میں اتحاد نہیں کر سکتی۔ یہ تو نیچرل تھا کہ ایک اتحاد ہے، سیاسی اتحاد، یہ الیکشن اتحاد نہیں بن سکتا۔ مولانا صاحب اور نواز شریف میں الیکشن اتحاد کی باتیں چلی تھی، ایڈجسٹمنٹ کی، وہ بھی شاید نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال تو اگر الیکشن اتحاد نہیں ہے تو پھر پہلے سے اگلے حکومت کا پاور، یعنی انتخابات کے بعد بننے والی حکومت کا پاور شیئرنگ فارمولہ کی خبریں دینے والے وہ
سیاسی اپروچ کے ساتھ نہیں سوچ رہے ہوتے. خبر اگر جھوٹی بھی بنائی جاتی ہے نا تو پھر اس کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتا ہے نا, بس ایویں ہی بس پھٹے لگانے کے لیے, اسکرینیں لال کرنے کے لیے. تو بہرحال تو نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے متعلق اس وقت بھی خبریں چل رہی تھیں, لیکن اس وقت میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہاں پہ مستقبل کی آئینی اصلاحات کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. وہاں پر یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ جو فوج کو دوبارہ اسپیس ملی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, اس اسپیس کو کیسے آرام آرام سے, پیار محبت سے, محسوس نہ ہونے والے طریقے سے واپس لیا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے پھر یہ بات چیت ہوئی. اس کے لیے پھر میثاق جمہوریت پارٹ 2 کا جو فارمولہ تھا کہ اس کا مزید کچھ چیزیں, جس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو مزید بااختیار کرنا, نگران سیٹ اپ کا ہونا ہی اس کو بھی ختم کرنا, اور اس کے علاوہ جوڈیشری کہ ججز کا تقرر پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا اور ججز کا مواخذہ یعنی چھٹی پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی. تو ابھی 8 جج صاحبان کے اوپر ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے اوپر یا مسترد کر دے, واپس کر دے, پڑے ہوئے. ججز کے اوپر بھی تلوار لٹک رہی ہے اور عدلیہ کا جو کردار ہے چیف جسٹس صاحب کا اپنا بھی مشکوک ہو رہا ہے. تو الیکشن اصلاحات, نیب کے قوانین اور بہت کچھ جو رہ گیا تھا میثاق جمہوریت پر قانون سازی کرتے ہوئے, جو آئین سازی ہوئی تھی جو 18ویں ترمیم میں, تو ان پر دوبارہ واپس آیا جائے. تو یہ پلاننگ ہے. اچھا, اب جو ملاقات جو دبئی اب اس میں ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ملاقات اگر ہوئی تو ایجنڈا کیا ہوگا, کیونکہ ملاقات ایجنڈا میں نے پتہ کیا, زرداری صاحب گئے ہیں تو نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے. تو مجھے دونوں طرف فین کے سورسز نے بتایا کہ ملاقات اگر ہوتی ہے تو اس میں نگران وزیر اعظم کے اوپر بات چیت ہوگی. آپ دیکھیں نا پچھلے 1.5-2 ماہ سے لوگ نام چلائے جا رہے ہیں, جی فلاں نگران وزیر اعظم, فلاں نگران وزیر اعظم. ایسا کچھ نہیں تھا. سنجیدہ ڈسکشن کسی نام پر کبھی ہوا ہی نہیں ہے. نام پر تو ڈسکشن ہی نہیں ہوا. یہ ضرور ہوا کہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. اب اگر ہوتی ہے وہاں پر ملاقات تو آپس میں ڈسکس کریں گے نگران وزیر اعظم کون اور کس طرح کا آدمی ہو, سیاسی شخصیت ہو, ٹیکنوکریٹ ہو, کوئی جج ہو, کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہو, کہ کوئی صحافی ہو, کون ہو, اس پر ڈسکشن ہوگی. کیونکہ دوسری طرف وہ جو تیسرا فریق یا سب سے بڑا فریق جو سمجھا جاتا ہے, ان کے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی جو ہے وہ نگران وزیر اعظم لگائیں. آرمی چیف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے وہ خبریں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, لیکن اصل فریق جو ہے وہ تو حکومت ہے نا, اور اپوزیشن ہے جو کہ حکومت ہی ہے, راجہ ریاض. تو فیصلہ تو آصف زرداری اور نواز شریف نے کرنا ہے. ایک تو یہ چیز ہونی ہے. دوسرا, انتخابات میں تاخیر کی باتیں مسلسل چل رہی ہیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ نون لیگ پہلے انتخابات میں تاخیر چاہتی تھی, لیکن اب تقریباً وہ بھی راضی ہے کہ انتخابات نومبر میں ہوں, اور اس کے لیے فارمولہ یہ بنایا گیا تھا کہ میاں صاحب اگر نومبر میں ہونے والے انتخابات یعنی واپس آنے کے فوراً بعد اگر ان کی اہلیت بحال نہیں ہوتی اور ان کی سزائیں ختم نہیں ہوتی تو پھر میاں صاحب ضمنی انتخابات لڑیں, کیونکہ پھر وہ شیڈول جو ہے نا وہ اس کو میاں صاحب نہیں پکڑ پائیں گے, اس شیڈول کے تحت اپنے کاغذات جمع نہیں کروا سکیں گے. تو پھر میاں صاحب کسی اپنے وفادار ساتھی کو کہیں گے کہ جی آپ ریزائن کرو اور میں الیکشن لڑتا ہوں, تو پھر لاہور سے لڑ لیں گے الیکشن. تو میاں صاحب ضمنی انتخابات میں آ جائیں گے. انتخابات میں تاخیر کی جو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں اور اہلیت ہو اور مقدمات وغیرہ سارے ختم ہو جائیں, بری ہو جائیں, تو اس کا فارمولہ یہ سامنے آ گیا ہوا ہے. تو لہٰذا نون لیگ بھی تقریباً اس بات پر آمادہ ہے. تو لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے, کہیں کسی کے ذہن میں خواب ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے کروائے جائیں, تو ان کا توڑ کیا ہو, کس طرح اپنا موقف رکھا جائے سامنے. تو یہ چیزیں دبئی میں اگر جو نیا پلان جو یا دبئی پلان پارٹ 2 جو ہے ملاقاتوں کا, وہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں زیر بحث ہو سکتی ہیں. اچھا, اب
کمال چیز ہوئی ہے جی. کل فیصلہ جو سنا دیا گیا تھا جج صاحب کی طرف سے، اسلام آباد کے جج صاحب تھے، میں ذرا وہ عدالت کا میں نے اب اس پر پورا ولاگ بھی کیا ہوا ہے، لیکن میں وہ ذرا خبر نکال کر تاکہ کوئی چیز غلط نہ ہو جائے. وہ جج صاحب نے ضمانتیں شہزاد ٹاؤن میں عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات تھے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے جج صاحب ہیں، اور جج صاحب کا نام ہے فرخ فرید بلوچ صاحب. انہوں نے فیصلہ سنا دیا تفصیلی ضمانتیں عمران خان صاحب کو کیوں دی جا رہی ہیں، کیوں ضمانت کنفرم کی گئی ہے. اس میں انہوں نے 2-3 ریزن دی تھی. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جی عمران خان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو گرفتار کیسے کروا لیا. مطلب وہ باتیں جو عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کرتے ہیں وہی باتیں جج صاحب کے فیصلے میں لکھی تھی. تو میں نے تو سادہ سا سوال اٹھایا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. عمران شفقت صاحب نے معاملے کی تہہ تک پہنچے ہیں وہ، کیونکہ وہ جج صاحب کو جانتے ہیں. ان کے رشتہ دار جج صاحب کے گرائی ہیں، ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ، ایک ہی علاقے کے، نواں لاہور کے. نواں لاہور ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں کے تحصیل شاید گوجرا بنتی ہے، وہاں کے ہیں یہ. اور یہ پی ٹی آئی کے جج صاحب پہلے طاہر القادری صاحب کے مدعا ہوا کرتے تھے، پھر یہ تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ کس طرح کا بندوبست ہوا تھا. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے جس طرح ہر شعبے میں لوگوں کو بٹھایا گیا تھا، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے جرنیلس ہوں، چاہے ہر جگہ، تو وہ ظاہر ہے آج ان سے نمٹنا یا ان سے بچنا سسٹم کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. چلو فوج نے اپنے اندر جو لوگ تھے ان کے اندر تو ڈسپلن ہوتا ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے اور آرڈر سے سارا کچھ چل جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے جوڈیشری میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو کھڑے کھڑے تو نکالا نہیں جا سکتا. یہ مسئلہ ہے جس سے نمٹ رہے ہیں یا جس کا سامنا ہے پروجیکٹ عمران خان والوں کو، کیونکہ یہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ ہی تھے سارے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.